ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعزك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتزن لي ندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتزن لنكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتزن لي نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتزن لي نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا رب أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويكسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پر محمد وآل محمد صلوات. سب سے پہلے میں آپ سب کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اور خطیب عرفان مرزا محمد اشفاق صاحب کے لیے آپ لوگ پڑھ دیجیے. بآواز بلند صلوات. یا امام رضا 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 یا امام رضا. ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا, تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا. شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا, ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی
ہے خدا کی رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا رب کے سائے میرے ذہن میں آیا ہے ابھی جیسے قہوار نے پطرس کو شفا بانٹی تھی ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا صحن شفا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا اب کے مشہد سے جو پلتا ہوں تو میرے محسن سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی یہ ہے سکون میں کہیں بھی رہوں دل وہی ہے میرا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا پوچھنے حال نکیرین جب آئے میرا پوچھنے حال نکیرین جب آئے میرا میں نے دہرایا جواباً میں جو قصیدہ تیرا وجہ میں آ کے پھر وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا میرے اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا میری اس وقت پہ تیرے در پہ نظر ہے مولا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا دور افتاد کر میری امداد کر تو ہے مشکل خوشا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا التجا آپ سے کرتا ہوں امام حشتم التجا آپ سے کرتا ہوں امام حشتم ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم کم جو پریشان گئے جل کرا دیجئے اس کی حاجت روا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا جیتے جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا جیتے جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا جلد مشہد نہ بلاؤں گے تو مر جاؤں گا اے امام غریب تم ہو میرے طبیب جلد کر دو دوا یا امام رضا یا امام رضا یا امام
صلوات اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے ہیں محمد، 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 ہمارے ہیں محمد۔ وہ آنکھیں ہیں واللیل تو والشمس ہے چہرہ، وہ زلف شب قدر وہ ابرو ہے سویرا۔ اللہ نے کچھ ایسے سوارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد۔ سب ہی تیری آمد میں بنانے لگے خوشیاں، نالین کے تگرے کہیں گلیوں میں چراغا۔ دو جگ کی زباں پر یہی نعرے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد۔ نبیوں کی کروں بات یا ولیوں کی کروں بات، اپنوں کی کروں بات یا غیروں کی کروں بات، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد۔ وہ زینب و کلثوم و شبیر و شبر، داماد علی تیرا تو زہرا تیری دختر، یہ سب تیرے آنگن کے ستارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد۔ پیغام خدا لے کے تیرے در پہ جو آیا، اکثر تیری دہلیز پہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد۔ وہ بوذر و سلمان وہ یا مظہر و فرحان، پڑھتے ہیں شب و روز تیرے عشق کا قرآن، لفظوں کے تیرے سمت اشارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد، ہمارے ہیں محمد۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ حاضرین و ناظرین، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اس جشن کی پرخلوص مبارکباد آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور تمام حضرات سے دعا گو ہوں کہ ایک نعرہ صلوات سے اس جشن کی پرخلوص مبارکباد امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں عرض کریں۔ آئیے حضرات،
4 مصرے عرض کرتا ہوں کہ میں دین اور دنیا کی بقا مانگ رہا ہوں، میں دین اور دنیا کی بقا مانگ رہا ہوں، مدفن ہو میرا کرب و بلا مانگ رہا ہوں، مدفن ہو میرا کرب و بلا مانگ رہا ہوں، مرقد میرا روشن رہے اس کے لیے زہیر، مرقد میرا روشن رہے اس کے لیے زہیر، اپنے کفن میں خاک شفا مانگ رہا ہوں، اپنے کفن میں خاک شفا مانگ رہا ہوں۔ آئیے حضرات، مدح حاضر میں مولا رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے سلسلے سے جشن چل رہا ہے، اسی ذیل میں ایک مطلع چند شعرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سماعت کریں کہ مدح رضا کی دوستوں قیمت ملی مجھے، مدح رضا کی دوستوں قیمت ملی مجھے، اس کے سبب جہان میں شہرت ملی مجھے، اس کے سبب جہان میں شہرت ملی مجھے، الفت ملی ہے پیار ملا ان کے سائے میں، الفت ملی ہے پیار ملا ان کے سائے میں، رہ کر وطن سے دور بھی عزت ملی مجھے، رہ کر وطن سے دور بھی عزت ملی مجھے، اور ڈرنے لگی ہیں مجھ سے زمانے کی گردشیں، ڈرنے لگی ہیں مجھ سے زمانے کی گردشیں، در کی رضا کے جب سے ہے خدمت ملی مجھے، در کی رضا کے جب سے ہے خدمت ملی مجھے، اور تصویر سے نکل کے یہی شعر نے کہا، تصویر سے نکل کے یہی شعر نے کہا، حکم رضا سے یہ بھی فضیلت ملی مجھے، حکم رضا سے یہ بھی فضیلت ملی مجھے، اور روضہ رضا کا دیکھ کر محسوس یہ ہوا، روضہ رضا کا دیکھ کر محسوس یہ ہوا، جیسے زمیں پا دوسری جنت ملی مجھے، جیسے زمیں پا دوسری جنت ملی مجھے، اور مدح رضا کی دوستوں قیمت ملی مجھے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ بر محمد و آل محمد، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ حاضران محفل سلام علیکم۔ ولادت سامع الحجج امام علی ابن موسیٰ الرضا آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک ذیقعدہ یعنی ایک ذی القعدہ کو بہن کی ولادت، اور 11 ذیقعدہ 11 ذی القعدہ کو بھائی کی ولادت۔ اس 10 دن کو ایران میں عشرہ کرامت کہا جاتا ہے، برکتوں کے دن، رحمتوں کے دن، کرامتوں کے دن۔ پروردگار عالم کریم اہل بیت جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور امام رضا کے وسیلے سے تمام مومن و مومنات کو ہر بلا، وبا، پریشانی، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ منظر بہت حسین، فضا خوش نما ہے آج، منظر بہت حسین، فضا خوش نما ہے آج، لگتا ہے میرے شہر میں جشن رضا ہے آج، پھیلی ہوئی ہے ذکر رضا کی حسین دھوپ، پھیلی ہوئی ہے ذکر رضا کی حسین دھوپ، نسلی عداوتوں کا بدن جل رہا ہے آج، دفتر کھلے ہوئے ہے ثنائے امام کے، دفتر کھلے ہوئے ہے ثنائے امام کے، باطل کی درسگاہ میں تالا پڑا ہے آج، مصروف تھا زیارت جشن امام میں، مصروف تھا زیارت جشن امام میں، سورج کو ڈوبنے کا بہت دکھ ہوا ہے آج۔ خوشنودی امام رضا علیہ السلام، صلوات، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اپنے روزے پہ ہم کو بلا لیجئے یا امام رضا، یا امام رضا۔ اپنے روزے پہ ہم کو بلا لیجئے یا امام رضا، یا امام رضا۔ یوں میرے درد دل کی دوا کیجئے یا امام رضا، یا امام رضا۔ اپنے روزے پہ ہم کو بلا لیجئے یا امام رضا، یا امام رضا۔ مجھ کو اذن حضوری ہو پہلے کرم، میری قسمت میں ہو روشنی حرم۔ مجھ کو اذن حضوری ہو پہلے کرم، میری قسمت میں ہو روشنی حرم۔ میرا سویا مقدر جگا دیجئے یا امام رضا، یا امام رضا۔ اپنے روزے پہ ہم کو بلا لیجئے یا امام رضا، یا امام رضا۔ آپ کے شہر کی روشنی دیکھ لوں، موت سے پہلے میں زندگی دیکھ لوں۔ آپ کے شہر کی روشنی دیکھ لوں، موت سے پہلے میں زندگی دیکھ لوں۔ خواب تعبیر سے اب ملا لیجئے یا امام رضا، یا امام رضا۔ اپنے روزے پہ ہم کو بلا لیجئے یا امام رضا، یا امام رضا۔ میرے آقا یہ ہے زندگی مختصر، ختم ہونے کو ہے زندگی کا سفر۔ میرے آقا یہ ہے زندگی مختصر، ختم ہونے کو ہے زندگی کا سفر۔ مجھ گنہگار کو بخشوا دیجئے یا امام رضا، یا امام رضا۔ اپنے روزے پہ ہم کو بلا لیجئے یا امام رضا، یا امام رضا۔ شاہ لولاک کا واسطہ آپ کو، پنجتن پاک کا واسطہ آپ کو۔
شاہ لولاک کا واسطہ آپ کو، پنجتن پاک کا واسطہ آپ کو، جو ہے بیمار ان کو شفا دیجئے، یا امام رضا یا امام رضا، اپنے روزے پہ ہم کو بلا لیجئے، یا امام رضا یا امام رضا، یوں میرے درد دل کی دوا کیجئے، یا امام رضا یا امام رضا۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، آج کی شب ولادت حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے۔ آپ سب کو ولادت مولا امام رضا علیہ السلام بہت بہت مبارک، اور تمام مومنین اور مومنات، تمام محبان اہل بیت کی طرف سے امام رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تہنیت اور تبریک امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا امام رضا علیہ السلام سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی ہیں، اور ہم نے اسی مناسبت سے امامت سے متعلق قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیہ مبارکہ کہ جس میں خداوند عالم اپنے خلیل کی امامت کا اعلان کر رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے میرے پیغمبر، آپ اس وقت کو یاد کریے کہ جس وقت ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے کامیابی امتحان کی بنیاد کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام کی منصب امامت کا اعلان کیا۔ جیسے ہی جناب ابراہیم کو منصب امامت کی خوشخبری ملی کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، فوراً ابراہیم نے دست دعا کو بلند کر دیا، میرے معبود، یہ منصب امامت ہماری ذریت میں بھی رہے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا، کسی ظالم کو یہ منصب نصیب نہیں ہونے والا، منصب امامت تک کوئی بھی ظالم نہیں پہنچنے والا، اس کا حقدار وہی ہوگا جو مظلوم کائنات ہوگا۔ جو مظلوم ترین شخصیتیں ہوں گی، خداوند عالم انہیں منصب امامت عطا فرمائے گا۔
اسی لیے اگر آپ آل محمد علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا یہی کہ آل محمد ان افراد کا نام ہے، ان ذوات مقدسہ کا نام ہے کہ ان سے زیادہ کائنات میں کوئی مظلوم گزرا ہی نہیں ہے۔ مجھے امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا جشن پڑھنا ہے، اسی مناسبت سے چند باتیں مولا امام رضا سے متعلق عرض کرنی ہے، اور اس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ مولا امام رضا علیہ السلام کی ذات گرامی کیا ہے، مولا امام رضا علیہ السلام کی عظمت و منزلت کیا ہیں، ان کے فضائل و مناقب کیا ہیں، ان کے اللہ کی نگاہ میں، اہل بیت اطہار کی نگاہ میں کیا بلند و بالا مقام ہے۔ اس چیز کو انسان کو دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت اطہار کی اس فرد امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو خداوند عالم نے کون کون سے فضائل عطا فرمائے ہیں، یا آل محمد علیہ السلام کی خود نگاہ میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے کیا فضائل ہیں۔ عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ میں مولا امام رضا علیہ السلام کے فضائل آپ کے سامنے پیش کروں، ایک دو باتیں مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے سے عرض کرنی۔ مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے بے شمار فضائل ہیں، بہت زیادہ مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ مولا امام رضا علیہ السلام کے فضائل کے لیے یا ان کے مولا امام رضا علیہ السلام کے زائرین کے لیے جو فضائل بیان کیے گئے، اس بات کو آپ محسوس کریے گا، تو یہیں سے میں عظمت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ روایت کے جملے ہیں کہ خداوند عالم میدان محشر میں جو فضیلت امام رضا کے زائر کو دے گا وہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ جو فضیلت خداوند عالم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زائرین کو عطا کرے گا وہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ کیا فضیلت بیان کر رہا؟ معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ جب میدان محشر ہوگا تو خداوند عالم ایک نور کا منبر نصب کرائے گا، ایک نور کا منبر رکھا جائے گا، اس نور کے منبر کے اوپر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور اسی منبر کے سامنے ایک اور منبر رکھا جائے گا، اور ان منبروں پر ان لوگوں کو بیٹھالا جائے گا جو امام علی رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کیے ہوں گے۔ ایک طرف پیغمبر منبر پر ہیں اور ایک طرف وہ زائرین افراد ہیں جنہوں نے مولا امام رضا کے روضے کی زیارت کی ہے۔ اس منبر کے سامنے ان لوگوں کے منبر لگائے جائیں گے، اور یہ لوگ کب تک بیٹھیں گے؟ خود مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ افراد منبر پر اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک خداوند عالم سب کا حساب و کتاب نہ کر لے۔ عزیزان گرامی، یعنی سارے کے سارے اولاد آدم حساب و کتاب کے لیے لائنوں میں قطاروں میں کھڑے ہوں گے، اور جہاں سب لوگ کھڑے ہوں گے وہیں زائرین امام رضا علیہ السلام پیغمبر کے روبرو آمنے سامنے منبر کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ یہ فضیلت کس چیز سے نصیب ہوئی ہے؟ یہ کس ذریعے سے نصیب ہوئی ہے؟ یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف ہے۔ جہاں سب کھڑے ہونے کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہوں گے وہاں زائرین امام رضا پیغمبر کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے منبر کے اوپر۔ مولا امام رضا خود فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی میری زیارت کی، میرے قبر کی زیارت کی، دیکھیں زیارت کے معنی کیا ہیں؟ زیارت کے معنی ہیں ملاقات کے۔ اللہ سب کو قبر امام رضا علیہ السلام تمام اتباعت عالیہ اور حج بیت اللہ کی ذات نصیب فرمائے۔ جب انسان جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے تو اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں زری کو لیے جا رہا ہوں، نہیں عزیزان گرامی، ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں مولا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں مولا کی دیدار کے لیے جا رہا ہوں، میں مولا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ زیارت کے معنی ہی ہیں ملاقات کے، اور لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، لیکن کہاں تک ہوتی ہے رسائی؟ کہ جہاں تک زری کو چوم لیا، جعلی کو بوسے دے دیے، اور اس کے بعد ایک مدت معین کے بعد واپس آ گئے۔ یہی تو ہوتا ہے نا زیارت کے مسائل میں۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ مولا کی زری کو دیکھ کر کے آتا ہے، مولا کو دیکھ نہیں پاتا، مولا سے ملاقات نہیں ہو پاتی، مولا کی ذریعے اقدس سے ملاقات ہوتی ہے، مولا کی جعلی سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں پہ نہیں جا پاتا۔ لیکن اب مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توجہ چاروں پوری روایت کو سمجھے گا۔
مولا امام رضا اسلام فرماتے جس کسی نے بھی میری زیارت کی ہے، میرے قبر کی زیارت کی، میرے روزے کی زیارت کی، جس کسی نے بھی میری زیارت کی ہے، میں آخرت میں اس سے 3 مقامات پر ملاقات کروں گا۔ یہاں سے زیارت کے معنی سمجھ لیجئے، میں 3 مقامات پر اس سے ملاقات کروں گا۔ یہ آیا تھا دنیا میں مجھ سے ملنے کے لیے، وہ مجھ سے نہ مل سکا کیونکہ ہماری آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم مولا کے چہرے انور کو دیکھ سکیں۔ لہذا مولا فرما رہے میں میدان محشر میں، میدان آخرت میں 3 مقامات پر اس سے ملاقات کروں گا۔ زیارت اس نے یہاں پر کی ہے، ملاقات وہاں پر ہو رہی، لیکن جہاں پر مولا ملاقات کی بات کہہ رہے ہیں اس چیز کو بھی سمجھیے گا کہ وہاں پر ضرورت ہے ہر انسان کو کہ اہل بیت کی سرپرستی نصیب رہے، اہل بیت کا سایہ ہمارے اوپر سایہ فگن رہے، اہل بیت کی ذات کا سایہ ہمارے اوپر رہے۔ کیوں؟ مولا امام رضا فرمایا 3 مقامات پر میں اس سے ملاقات کروں گا۔ پوچھا گیا مولا کون سی جگہ پر؟ مولا فرما رہے پہلی جگہ وہ کہ جب خداوند عالم نامہ اعمال لوگوں کو دائیں اور بائیں ہاتھ میں دے رہا ہوگا، اس وقت میں اللہ سے سفارش کروں گا میرے معبود یہ میرا زائر ہے، یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، اس نے میری زیارت کی ہے، میرے معبود اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ زیارت کے فضائل کو سمجھیے گا عزیزان کرام۔ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اسے میں اللہ سے سفارش کروں گا اور اللہ میری سفارش کو قبول کرے گا۔ میرے معبود یہ میرا زائر ہے، یہ میری زیارت کے لیے آیا تھا، یہ میری ملاقات کے لیے آیا تھا، اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ دوسری کون سا منزل ہوگی، کون سا مقام ہوگا جہاں پر مولا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں اس وقت کہ جس وقت اعمال کو میزان کے اوپر وزن کیا جا رہا ہوگا، اس وقت میں اپنے زائرین کے اعمال کو میزان کے پلے کو وزنی کروں گا، وہاں پر میں آؤں گا تاکہ میرا کسی زائر کے اعمال کا پلہ ہلکا نہ رہنے پائے۔ تیسری منزل مولا فرما رہے ہیں جب پول صراط سے عبور کرنا ہوگا، اس وقت میں اپنے زائرین کی وہاں پر نصرت کروں گا، وہاں پر میں اپنے زائرین کا ناصر بنوں گا، میں وہاں پر اپنے زائرین کو پول صراط سے عبور کراؤں گا۔ عزیزان گرامی یہ زائرین امام رضا علیہ السلام کے فضائل ہیں کہ جہاں پر زیارت کی یہ فضیلت مل رہی ہے اور زیارت کے یہ فوائد مل رہے ہیں کہ تاکہ آخرت کی وہ منزلیں آسان ہو سکے۔ خود مولا آئیں گے ملاقات کے لیے اور صرف ملاقات ہی نہیں کریں گے، وہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، وہ ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے، وہ ایسے نازک موقع پر آئیں گے کہ جہاں پر ہر انسان کو کسی سرپرست کی ضرورت ہوگی۔ عزیزان گرامی اسی لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کائنات کے وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جن کے پاس ایک بھی ناصر نہیں ہے، ایک بھی سرپرست نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند عالم نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی 14 سرپرست عطا فرمائے، 14 ناصرین عطا فرمائے ہیں جو ہماری مدد کریں گے۔ یہ زائرین کی فضیلت ہے عزیزان کرام۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں جب امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال ہوا تھا کہ مولا یہ بتائیے آپ کے بابا کی زیارت کے فضائل زیادہ ہیں یا آپ کے جد سید الشہداء کی زیارت کے فضائل زیادہ ہیں، قبر کے، مزار کے، روزے کے؟ مولا نے عجب جملہ ارشاد فرمایا، مولا فرما رہے ہیں میرے بابا کے روزے کی زیارت کے زیادہ فضائل ہیں، زیادہ اہمیت ہے۔ سامنے والے نے سائل نے سوال کر لیا، فرزند رسول وہ سید الشہداء ہیں، وہ عالم غربت میں شہید ہوئے، ان کی یہ مظلومیتیں، اسے ساری مظلومیتوں کو گنانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے آپ کے بابا بھی شہید ہوئے، غریب الوطن رہے، غریب الغربا بھی کہا جاتا، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اتنے مصائب تو نہیں اٹھائے وہ جتنا امام حسین سید الشہداء نے اٹھائے ہیں۔ پھر ان کی زیارت کے فضائل کم اور آپ کے بابا کی زیارت کے مسائل زیادہ ہیں۔ مولانا نووی امام نے جب جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے
کہا مولا پھر کیا وجہ ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہر ایک کرتا ہے، جو مولا سے عقیدت رکھتا ہے وہ بھی کرتا ہے، جو مولا کا شیعہ ہے وہ بھی کرتا ہے، جو مولا سے محبت کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، لیکن میرے بابا کی زیارت صرف اور صرف مخصوص طبقہ کرتا ہے، صرف مخصوص افراد کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ ہمارے بابا کے شیعہ نہیں ہیں، مسلمان ہیں لیکن دوسرے فرقوں میں بٹ گئے ہیں، دوسرے گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، جو لوگ میرے بابا کو امام نہیں مانتے، صرف اور صرف ایک مخصوص طبقہ ہے جو میرے بابا کی زیارت کے لیے آتا ہے، ورنہ میرے جد حسین کی زیارت کرنے کے لیے ہر خاص و عام، ہر ایک افراد زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن میرے بابا کی زیارت صرف اور صرف وہی کرتے ہیں جو میرے بابا کے شیعہ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے ثواب ہیں، اور جب تعداد کے اعتبار سے ہوا کہ زیارت کا ثواب کتنا ملے گا، اجر کتنا ملے گا، تو ایک روایت سامنے سے پیش کی گئی، کہا مولا یہ بتائیے، ہم نے یہ سنا کہ آپ کے بابا کی جو زیارت کرے اس کو 1000 حج کا ثواب ہے۔ مولا نے کہا ہاں سنا ہے، لیکن کیا تو نے صرف اتنا ہی سنا؟ کہا ہاں ہم نے سنا کہ 1000 حج کا ثواب ہے۔ مولا نے 1000 کرتے کرتے یہاں تک فرمایا 10 لاکھ حج کا ثواب ہے۔ اس قدر تعداد بتائی گئی ہے کہ اس قدر جتنا حج کا ثواب ہوتا ہے اتنا ہی میرے بابا کے روزے کی زیارت کا ثواب ہے۔ عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے، کبھی کبھی تو جو ہم زیارت کی روایتوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ انسان محسوس کرے کہ مولا امام رضا کیا ہیں اور ان کے روزے کی زیارت کا ثواب کیا ہے۔ سامنے سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ میں نے ایک حج کر لیا ہے، حج واجب ادا ہو گیا، نبی امام سے اس نے پوچھا تھا یہ بتائیے اب میں دوبارہ حج کرنے کے لیے جاؤں یا خراسان میں جا کر کے آپ کے بابا کے قبر کی زیارت کروں؟ مولا نے فرمایا نہیں، میرے بابا کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے جا۔ کہاں ایک طرف حج اور کہاں ایک طرف امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت۔ نبی امام نے فرمایا نہیں، ایک حج تو نے کر لیا، ایک واجب حج ادا ہو گیا، اب تجھے جانا ہے تو تو جا، لیکن حج کرنے کے لیے نہیں، میرے بابا کی زیارت کے لیے جا۔ لیکن مولا نے اس میں ایک تاکید کر دی، مولا فرمایا اگر ممکن ہو تو میرے بابا کی زیارت رجب کے مہینے میں کیا کر، اس لیے کہ میرے بابا کے روزے کی زیارت کا رجب کے مہینے میں اللہ نے بے شمار اجر رکھے۔ عزیزان گرامی، یہ زیارت کے فضائل ہیں مولا امام رضا علیہ السلام کے۔ میں نے اس لیے ان فضائلوں کو پیش کیا ہے تاکہ خداوند عالم ان روایتوں کے صدقے میں مولا امام رضا کی ولادت کے دوفیل میں ہم سب کو زائرین امام رضا علیہ السلام کا شرف عطا فرمائے اور ہم سب کا شمار زائرین امام رضا علیہ السلام میں کرے۔ اب عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام کے فضائل دیکھیں اہل بیت کی نگاہ میں کیا ہے، اہل بیت کی نگاہ میں کیا ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے اس روایت کو سنیے گا، اس روایت کے اندر صرف اور صرف میں روایت پڑھوں گا تو اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ امام رضا علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں۔ چھٹے امام کے سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، والد کے سامنے فرزند بیٹھے ہوئے، بیٹے بیٹھے ہوئے، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھنے میں ایک جملہ فرمایا، اللہ اکبر۔ امام رضا کی فضیلت سنیے گا، مولا فرما رہے خدا بند عالم میرے اس لال موسیٰ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو علی ہوگا، جس کا نام علی ہوگا۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرما رہے ہیں وہ جو بیٹا ہوگا موسیٰ کے صلب سے میرا جو پوتا ہوگا وہ عالم آل محمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عالم آل محمد کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ کسی غیر معصوم نے نہیں کہا، دادا نے کہا، پوتے کے لیے کہا۔ دادا خود وہ ہے جو امام ہے، علم لدنی کے مالک ہیں، خداوند عالم کی طرف سے منصوص من اللہ ہیں، وہ امام وقت ہیں، خود عالم ہیں، اس قدر عالم ہیں کہ مذہب جعفری کہا جاتا ہے، فرقہ جعفری کہا جاتا ہے۔
اہل سنت کے چاروں امام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ آج تک دنیا امام صادق ہی کے علم کو نہیں سمجھ سکا، آج تک دنیا امام صادق ہی کے علم کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن جو امام صادق کے علم کو لوگ نہ سمجھ سکے وہ امام صادق فرما رہے ہیں اپنے پوتے کے بارے میں کہ وہ عالم آل محمد ہوگا۔ اور صرف یہیں تک نہیں کہا کہ بشارت ہی صرف نہیں دی ہے، لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ میرا جو پوتا ہوگا وہ عالم آل محمد ہوگا، بلکہ ایک حسرت بڑا جملہ بھی کہا ہے مولا نے۔ مولا امام صادق فرماتے کاش، اللہ اکبر، مولا فرما رہے کاش خداوند عالم میری عمر کو اتنا رکھتا تاکہ میں اس عالم آل محمد کا زمانہ حاصل کر لیتا، تاکہ میں اپنے پوتے کو دیکھ پاتا۔ کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے، جس کے علم کے مسند پر بیٹھے ہوئے منظر کو دیکھنے کے لیے امام صادق علیہ السلام تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں اسے دیکھ پاتا، اسے زمانے کو درک کر سکتا، اس دور کو دیکھ سکتا کہ جس دور میں عالم آل محمد آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ امام رضا علیہ السلام کے فضائل جن کے اوپر امام صادق نے فخر کیا ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام جب جملہ ارشاد فرماتے اس جملے کو پیغام کی شکل میں سمجھیں، آپ میسج کی شکل میں سمجھیں، خود مولا کا پیغام ہے۔ مولا فرما رہے ہیں، دعا کیا ہے مولا نے، مولا فرما رہے ہیں میرے معبود ان بندوں کے اوپر تو رحم کرنا جو بندہ میرے امر کو احیا کرتے ہیں، جو میرے پیغام کو زندہ رکھتے ہیں، ان کے اوپر خداوند عالم سے مولا دعا کر رہے ہیں کہ میرے معبود تو ان کے اوپر رحم کرنا، جو سبب بنتے ہیں میرے امر کو احیا کرنے کا، جو ذریعہ بنتے ہیں، جو وسیلہ بنتے ہیں، جو آل محمد کے امر کو احیا کرتے ہیں۔ سامنے والے سائل نے سوال کر لیا، مولا یہ بتائیے آپ کے امر کیا ہیں کہ جسے زندہ رکھا جائے، جسے زندہ کیا جائے؟ مولا فرما رہے ہیں ہمارے علم کو حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ، یہی ہمارے آل محمد کے امر ہیں۔ جو آل محمد کے علم کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے وہ مولا امام رضا کی دعا کا مستحق ہوتا ہے، میرے معبود اس بندے کے اوپر رحم فرما۔ عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے جس بندے کے اوپر رحم کرنے کی دعا امام رضا کر دے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ جو بندہ اس دعا کا مستحق بنتا ہو وہ بندہ کتنا اللہ کی نگاہ میں مکرم ہوگا۔ جو آل محمد کے علوم کو زندہ کرتے ہوں، جو آل محمد کے علوم کو لوگوں تک پہنچاتے ہوں، جو آل محمد کے علوم کے احیا کرتے ہوں، سیکھتے ہوں اور لوگوں کو سکھاتے ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ مولا امام رضا ہے۔ اب عزیزان گرامی، مولا امام رضا علیہ السلام مدینے میں تھے۔ خلیفہ عباسی کون ہے؟ مامون رشید ہے۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ بتاؤ میری حکومت کو کتنے لوگوں سے خطرہ ہے؟ اس نے کہا 3 لوگ ہیں جس سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ کہا کون کون؟ کہا ایک طرف بھائی امین ہے اور اس کا وزیر۔ کہا ان دونوں کو میں اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتا، میں تو ختم کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، جب حکومت نااہل کو جاتی ہے تو اس کے ظلم سے بھائی بھی نہیں بچتا، چاہے جائے کہ آل محمد ہوں یا اولاد آل محمد ہوں یا سادات اکرام ہوں، اس کے ظلم و تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ہر زمانے کے لیے پیغام ہے عزیزان گرامی۔ اگر حکومت کسی نااہل کے ہاتھ میں آئے تو اس کے ظلم سے کوئی نہیں بچتا۔ حکومت کرنے والوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، حکومت کی صرف یہ معنی نہیں جو ملک کی حکومت، جو بھی جس اعتبار سے بھی حاکم ہے اس کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان، اس کی حرکت کے ذریعے سے کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہو، کوئی ظلم کا شکار ہوتا ہو۔
کہ تیسرا کون ہے؟ کہ تو ہو گئے تیرے ایک امین ہو گیا اور ایک تیرا امین کا وزیر ہو گیا. مامون نے کہا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا. تیسرا کون ہے؟ کہ ایک اور ہے. کہ کون؟ کہ علی بن موسیٰ رضا. کہ یہ کہاں ہے؟ کہ یہ مدینے میں. کون ہے؟ کہ آل محمد ہیں، رسول کے بیٹے ہیں، فرزند رسول ہیں، علی و بطول کی نسل سے ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ مطلب مامون رشید نے، خلیفہ عباسی نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حالات کو معلوم کیا، اور اس کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ وہ مدینے میں ہیں تو کہا اگر مدینے میں رہیں گے تو ہم ان پر نگاہ نہیں رکھ سکتے. کیا کیا جائے؟ کہ بلا لاؤ، ان کو بلا لے، اور توجہ چاروں جانے. لیکن اس میں قید لگائی کہ بلانا تو اتنا خیال رہے شیعوں کی آبادی سے گزار کے مت لانا، ورنہ شیعہ ان سے قریب ہو جائیں گے. شیعہ ان سے معتقد تو پہلے سے ہیں، اعتقاد تو پہلے سے رکھتے، عقیدہ تو پہلے سے. یہ جو دیکھیں گے تو اور ان سے گرویدہ ہو جائیں گے اور قریب ہو جائیں گے. کہ پھر کہ دوسرے راستوں سے لے آنا، ایسے قریب، ایسے بستی سے لے کر کے آنا جو شیعوں کی آبادی نہ ہو. روایت کے جملے، مولا کو لایا جا رہا تھا، اماری میں بیٹھال کر کے لایا جا رہا تھا، اماری کے اوپر پردہ پاڑا ہوا تھا. مولا کا جو گزر ہو رہا تھا تو وہ نیشاپور کے راستے سے ہو رہا تھا. جیسے ہی اہل نیشاپور کو معلوم یہ ہوا کہ فرزند رسول کی سواری ادھر سے گزر رہی ہے، ایک مرتبہ محدثین قلم و کاغذ لے کر کے آ گئے کہ چلو چل کر کے مولا کے چہرے کو دیکھتے ہیں. پورا گاؤں، پورا قریہ، پورا شہر آ گیا ہے مولا کے استقبال کے لیے. مولا کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے، تڑپ رہا ہے. روایت بہت ہی مشہور و معروف ہے، لیکن میں جس نتیجے اور جملے تک لانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو محسوس کریے گا. بہت عظیم پیغام ہے عزیزان گرامی، بہت ہی اہم ترین گفتگو ہے. روایت یہ بتا رہی ہے کہ ایک مرتبہ کہا کہ محدثین ہیں، حدیث لکھنے والے ہیں، قلم و کاغذ لے کر کے آ گئے. دونوں ارادہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم مولا کے چہرے کو دیکھیں، رخ انور کو دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ مولا سے گفتگو کریں، مولا کی حدیثوں کو سنیں. زمانہ ہو گیا ہے کسی معصوم کا کلام سنے ہوئے، زمانہ ہو گیا کسی معصوم کے چہرے کو دیکھے ہوئے. جیسے ہی نیشاپور کے قریب میں سواری پہنچی ہے تو مطلب لوگوں نے مولا کی اماری کو گھیر لیا، حلقے میں لے لیا. آہو بکا بلند ہونے لگا، گریہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں. لوگ خواہش کا اظہار کرنے لگے فرزند رسول اماری کا پردہ ہٹائیے تاکہ ہم آپ کے چہرے انور کو دیکھیں، رخ انور کو دیکھیں. روایت کے جملے، مولا نے چہرے اماری کا پردہ ہٹایا، لوگوں نے مولا کے چہرے کو دیکھا. ایسا لگا کہ نام علی میں محمد پوشیدہ ہے. نام علی ہے، اپنے وقت کا محمد ہے. روایت بتا رہی کہ مطلب جیسے ہی دیکھ لیا تو لوگ رو رہے تھے. ایک زمانے کے بعد معصوم کو دیکھا تھا. ظالموں کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں عادت بن چکی تھیں، آنکھوں کی عادتیں بن چکی تھیں. ایک زمانے بعد کسی ان آنکھوں نے معصوم کو چہرے کو دیکھا تھا. ایک مرتبہ جب لوگوں نے مولا کے چہرے کو دیکھ لیا تو اب گفتگو کے لیے خواہش مند ہوئے، فرزند رسول کسی حدیث کو بیان کریے، فرزند رسول کسی حدیث کو بیان کریے. مولا نے جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب. اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کیوں کہتے ہیں؟ سلسلۃ الذہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کے اندر کسی غیر معصوم کو شامل نہیں ہے، کوئی شرکت نہیں ہے. پورے یہ کڑی ہے، سلسلہ ہے جو سب کے سب معصوم سے. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، خواہش کرتے ہو میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، اپنے بابا کی، اپنے جد کی حدیث سناتا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہے، مجھ کو میرے بابا کے ذریعے سے پہنچی. میرے بابا کو ان کے بابا نے کہا، امام صادق علیہ السلام سے امام محمد باقر نے کہا، امام محمد باقر علیہ السلام سے امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا، امام زین العابدین علیہ السلام سے ان کے بابا نے فرمایا، ان سے ان کے بابا امیر المومنین نے فرمایا. ان کے بعد روایت کے جملے یہ ہیں کہ مطلب امیر المومنین سے رسول نے کہا، رسول کو جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل کہتا یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا،
اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یعنی امام رضا علیہ السلام نے جو حدیث سنائی حقیقت میں یہ حدیث قدسی ہے، جس کا سلسلہ امام رضا علیہ السلام سے لے کر کے معبود تک جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کے اندر نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، فرشتہ شامل ہے، اور آخر میں معبود کا یہ کلام ہے. معبود کا کلام ہے. کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ میرا قلعہ ہے. جو بھی اس میں داخل ہو گیا، اس قلعے میں جو داخل ہو گیا، آمن من عذابی، میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. عزیزان گئے پردہ گرا دیا، پیغمبر کے جانشین کی امام رضا علیہ السلام کی سواری آگے بڑھی. پھر امیر المومنین کی جانشین امام رضا علیہ السلام نے سواری کو رکوایا. اب پھر اماری کے پردے کو ہٹایا. ہٹانے کے بعد مولا فرما رہے ہیں وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. لیکن اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ چند شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کو، اس روایت کو سنانے سے پہلے میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ ایک نتیجہ آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. حدیث لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد فرزند رسول کی سواری آگے چلی گئی، سواری کو روکا. اس کے بعد یہ اگلا سینٹنس، اگلا جملہ بولا ہے وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. لیکن اس کے ساتھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں کے ساتھ ایک شرط میں بھی ہوں. ان چند شرطوں میں ایک شرط میں بھی ہوں. یہ فرزند رسول کو ان شرائط کو بتانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان شرائط کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ مولا کو کیوں کہنا پڑا کہ ان چند شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں؟ یعنی لا الہ الا اللہ اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائے گا کہ جب تک ہم لوگوں کی ولایت کو قبول نہ کرو، جب تک ہمارے ولایت کا عقیدہ نہ قبول کرو. یہ مولا کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ عزیزان گرامی، اگر امام رضا علیہ السلام ان شرائط کا ذکر نہ کرتے، اپنی ولایت کا ذکر نہ کرتے، ان چند شرطوں کا ذکر نہ کرتے، تو قسم خدا کی بہت سارے مسائل ہوتے جو سارے کے سارے مورخین لکھ بیٹھتے. کیا تھے مسائل؟ کیا مورخین لکھ دیتے؟ کہنے لگتے کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، تو عزیزان کرامی نہ جانے کتنے ظالمین کو یہ عذاب پروردگار سے محفوظ کرنے کی کوشش کرنے لگتے. مطلب سمجھ میں آیا؟ وہ یہ کہتے کہ جمل والے بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، صفین والے بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے والے بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، نہروان کے خارجی بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے کہا وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ عذاب سے بچاتا ہے، لیکن کب بچاتا ہے؟ جب اس کی شرائط پر عمل کیا جائے، ہماری ولایت کو قبول کیا جائے. عزیزان گرامی، امام رضا نے بالکل مسئلے کو کلیئر کر دیا، مسئلے کو بالکل صاف کر دیا. کتنا یاد رکھو، ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا عذاب سے نہیں بچے گا، وہی بچے گا جو ہماری ولایت کو قبول کرتا ہو. ولایت کو قبول کرنے والا عذاب پروردگار سے بچے گا. ولایت کے مقابلے میں آنے والا عذاب سے نہیں بچنے والا، چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہی کیوں نہ کہتا ہو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہی کیوں نہ کہتا ہو، وہ عذاب پروردگار سے نہیں بچنے والا ہے. کیوں نہیں بچنے والا ہے؟ اس لیے کہ اس نے شرائط کو مکمل نہیں کیا ہے. اس کی شرائطوں میں سے ایک اہم شرط میں ہوں. ولایت اہل بیت کو جو قبول کرے گا وہ اس کو لا الہ الا اللہ عذاب قبر سے، عذاب پروردگار سے بچائے گے. عزیزان گرامی، مولا امام رضا علیہ السلام جب خراسان کے راستے میں تھے، ایک منزل پر مولا رکے ہیں. ایک منزل پہ مولا رکے ہیں.
توجہ چاہ رہا ہوں، غور فرمائے گا عزیزان گرامی. مولا رکے اور مولا نے رکنے کے بعد فرمایا کہ مجھے یہاں پہ نماز پڑھنی ہے، مجھے یہاں پر نماز پڑھنی ہے، پانی چاہیے. لوگوں نے کہا فرزند رسول یہاں پانی نہیں ہے، دور سے ہم لوگ پانی لے کر کے آتے ہیں. آج بھی وہ چشمہ موجود ہے، آج بھی وہ چشمہ موجود ہے عزیزان گرامی. مولا نے جیسے ہی سنا کہ دور سے پانی لانا پڑتا، مولا نے ایک جگہ پہ ٹھوکر ماری، فوراً چشمہ آب ظاہر ہو گیا، زمین سے چشمہ ابلنے لگا، پانی ظاہر ہو گیا. تاریخ میں 2 چشمے ہیں پانی کے جو بہت ہی زیادہ مشہور ہیں. پانی کے حاصل کرنے کے راستے تو بہت سارے ہیں. نہر سے پانی مل جاتا ہے، دریا سے مل جائے گا، سمندر سے مل جائے گا، کنویں سے پانی مل جائے گا. جہاں بہت سارے ذریعے ہیں پانی کے، اسی میں 2 چیزیں اور، ایک چیز اور ہے جسے کہتے ہیں چشمہ. چشمہ کسے کہتے ہیں؟ جو زمین سے ابلتا ہے پانی، جو زمین کا سینہ چیر کر کے چشمہ ابلتا ہے، اسے چشمہ کہا جاتا ہے. تاریخ میں صرف 2 چشمہ آب ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں. ایک ہے مکے میں اور ایک ہے وہ جو مولا امام رضا علیہ السلام نے ٹھوکر ماری نیشاپور میں. لیکن عزیزان کرام ان دونوں چشموں میں ایک فرق ہے، دونوں چشمے میں ایک فرق ہے. جو مکے میں چشمہ ظاہر ہوا تھا جسے چشمہ زمزم کہا جاتا ہے، جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، اور جو یہاں پر ہوا ہے جو امام رضا علیہ السلام کی برکت کے ذریعے سے ہوا ہے، ان دونوں چشموں میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے. دونوں چشمہ آب میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی دونوں میں فرق کیا پایا جاتا ہے؟ جو چشمہ زمزم ہے وہ ٹھوکر کے ذریعے نہیں نکلا ہے. وہ جو چشمہ زمزم ہے وہ جناب اسماعیل پیغمبر کی ایڑیوں کو رگڑنے کی ذریعے سے نکلا ہے. جناب اسماعیل پیغمبر زمین پر لیٹے ہوئے تھے، جناب ہاجرہ تڑپ رہی تھی، مضطرب تھی، صفا اور مروہ کا چکر لگا رہی تھی اور چاہ رہی تھی بس کسی بھی طریقے سے میں اپنے بیٹے تک پانی پہنچا دوں، میرا بیٹا پیاسا ہے. ایسے حالت میں جناب اسماعیل نے جو ایڑیاں رگڑی تھیں، اس ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے چشمہ زمزم ظاہر ہوا تھا. چشمہ زمزم ظاہر ہوا تھا جسے آج پورا مکہ متبرک سمجھتا ہے، اور ہے بھی واقعا متبرک ہے عزیزان گرامی. لیکن عزیزان گرامی میں نے عرض کیا کہ دونوں چشموں میں ایک فرق پایا جاتا ہے. فرق کیا پایا جاتا ہے؟ دونوں چشموں میں فرق یہ ہے کہ جو چشمہ زمزم ہے وہ ایڑیوں کے رگڑنے سے ظاہر ہوا ہے، اور جو یہاں کا چشمہ ہے وہ بفرزند رسول کی ٹھوکر کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے. عزیزان گرامی ایڑیاں رگڑنا اور ہے، ٹھوکر میں چشمے کا ظاہر کرنا اور ہوا کرتا ہے. ایڑیاں رگڑ کر کے جو چیز نصیب ہوں اس کی قدر و منزلت اور ہے، اور جس چیز کو فرزند رسول ٹھوکر میں رکھتا ہو اس کی عظمت و منزلت اور ہوا کرتی ہے. عزیزان گرامی مولا امام رضا علیہ السلام خراسان پہنچے. مامون رشید جس نے پہلے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ان کا استقبال نہ کرنا، کوئی بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہو، جیسے ہی مولا امام رضا دربار میں داخل ہوئے سب سے پہلے اسی نے استقبال کیا، سب سے پہلے وہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا. اور جب استقبال کے لیے کھڑا ہو تو ایک جملہ کا فرزند رسول آئیے ہمارے بغل میں تخت پر بیٹھیے. مولا نے بجستے ایک جملہ فرمایا، تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے ممبر رکھا جائے. میں صاحب ممبر ہوں، میں صاحب تخت و تاج نہیں ہوں. روایت کے جملے یہ ہیں، یہ بہت ہی اہم ترین روایت پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی. روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب مولا خراسان پہنچ گئے تھے تو مامون رشید ہر طرح کی کوشش یہ کرتا تھا کہ بس کسی بھی طریقے سے فرزند رسول کو شرمسار کر دیا جائے، لوگ ان کے قریب نہ آئیں. لیکن آل محمد کے معجزوں میں سے ایک اہم معجزہ آل محمد کا کردار ہے.
کردار آل محمد خود اپنے آپ میں معجزہ ہے. جو بھی جس زمانے کے بھی فرد سے ملتا ہے وہ خود بخود قریب ہو جاتا ہے. ظالم جتنا دور کرنا چاہتا ہے لوگ اسی قدر اہل بیت سے قریب ہو جاتے ہیں. وہی حال مولا امام رضا کا بھی ہوا. مامون چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی ان سے ملنے نہ پائے, کوئی بھی ان سے قریب نہ ہونے پائے. جتنا وہ قریب کرنا چاہ رہا ہے, مولا کی شیریں گفتگو, مولا کا استدلالی کلام, مولا کے ذریعے سے روایت و حدیث, مولا کی تفاسیر قرآن, مولا کی گفتگو کو سننے کے لیے لوگ بے چین رہتے تھے. لوگ مولا سے ملاقات کے خواہش مند ہوا کرتے تھے کہ بس ایک مرتبہ مولا سے ملاقات ہو جائے, بیٹھنے کو کچھ وقت مل جائے, کچھ مہلت مل جائے, تاکہ مولا کی دیدار بھی ہوگا, مولا کی دل نشی گفتگو بھی سنوں گا, مولا کے شیریں کلام سے بھی فیض اٹھاؤں گا, مولا کی حدیثوں سے فائدہ اٹھاؤں گا. لوگ مولا کے پاس بیٹھتے تھے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ جسے ظالم بادشاہ خلیفہ عباسی امام الرشید دور رکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے قریب نہ ہونے پائیں, لوگ خود بخود مولا سے قریب ہوتے چلے گئے. جب یہ بات مامون کو پتہ چلی تو اس نے ایک جملہ کہا. اس نے ایک جملہ کہا کہ اب ان کی مجلس پر, ان کی نشست پر, یہ جہاں بیٹھتے ہوں اس پر نگرانی رکھی جائے, اور لوگوں کو اس مجلس, اس نشست میں, اس جگہ پر ان سے آنے سے روکا جائے. اس لیے کہ جو بھی ان کے پاس بیٹھتا ہے, ان کی مجلس میں آتا ہے, ان کی نشست میں آتا ہے, وہ انہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. اس کے لیے مامون رشید نے ایک شخص جس کا نام محمد بن عمرو توسی ہے, اسے منتخب کیا کہ سب پر نگاہ رکھو, کوئی ان سے ملنے نہ پائے, کوئی ان کی مجلس میں نہ آنے پائے. جو بھی ان کی مجلس میں جاتا ہے انہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. عزیزان گرامی, یہ 1400 سال پہلے کا حربہ ہے کہ کبھی بھی آل محمد کی مجلسوں میں نہ جاؤ. اگر آل محمد کی مجلس میں لوگ جانے لگیں گے تو آل محمد کے غلام بن جائیں گے. عزیزان گرامی, اب سمجھ میں آیا مجلس امام حسین پر فتوے کیوں لگتے ہیں. مفتی بھی اس بات کو جانتا ہے کہ 1400 سال سے تاریخ چلتی آ رہی ہے کہ جس کے سامنے بھی آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہ آل محمد کا گرویدہ ہو جاتا ہے, آل محمد کا غلام بن جاتا ہے. یہ مامون رشید کا حربہ جو آج تک چل رہا ہے کہ مجلسوں پر روک لگائی جاتی ہے, مجلسوں پر پابندی لگائی جاتی ہے, مجلسوں میں شرکتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ نہ جاؤ. عزیزان گرامی, یہ امام رضا علیہ السلام کہ جن کی مجلس کے اوپر پہلی مرتبہ پابندی لگائی گئی. بس ایک روایت اور پڑھ رہا ہوں, بات کو مکمل کر دو. جب مامون رشید نے یہ دیکھا کہ بھائی کسی بھی طریقے سے کوئی حربہ استعمال نہیں ہو رہا, کرے تو کیا کرے, کہا کوئی طریقہ بتاؤ. لوگوں سے مشورہ کیا, کہ ایک کام ہو سکتا ہے. کہا کیا ہو سکتا ہے؟ کہا دیکھو 2 سال ہو گیا قحط پڑا, لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں, کھیتیاں سوکھ گئی ہیں, جانور مر رہے ہیں, قحط کا زمانہ ہے. امید ہے کہ اس سال بھی بارش نہیں ہوگی, یہ 3را سال ہوگا. کہا پھر؟ کہا دیکھو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مظہر العجائب, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں صاحب اعجاز, وہ کہتے ہیں کہ وہ معجز نما ہیں, وہ کہتے ہیں وہ معصوم ہیں. تو ایک کام کر, 3را سال ہے, قحط پڑ رہا ہے, 2 سال ہو چکے, 3را سال شروع ہو جائے گا قحط کا, اس سال بھی بارش ہونے کے امکانات نہیں ہیں. اگر وہ صاحب اعجاز ہیں تو ان سے کہہ دے تاکہ وہ دعا کر دیں بارش ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے جب امکان ہی نہیں ہے بارش ہونے کے تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہونے والی, بارش ہونے والی نہیں ہے. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ العیاذ باللہ جو لوگ ان سے قریب ہیں وہ خود بخود ان سے دور ہو جائیں گے. جو لوگ ان سے قریب ہیں وہ خود بخود ان سے دور ہو جائیں گے. روایت کے جملے ہیں کہ مامون رشید نے مولا کو بلوایا, فرزند رسول 2 سال سے قحط کا زمانہ چل رہا ہے, اس سال بھی امکانات نہیں ہے بارش ہونے کے, لگتا یہ ہے کہ آپ دعا کر دیجئے تاکہ بارش ہو جائے اور یہ قحط کا زمانہ ختم ہو جائے. مولا نے ایک جملہ فرمایا, ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا لیکن آج نہیں کروں گا. کہا پھر؟ کہا 3 روز کے بعد دعا کروں گا, اور اعلان کر دو کہ یہ جو 3 روز ہیں یہ تینوں روز لوگ روزہ رکھیں, روزہ رکھیں. یہ مولا نے 3 روز کی مدت کیوں نکالی؟ عزیزان گرامی, مولا کا
یہ 3 روز کی مدت جو لی ہے مولا نے، تو پہلا سبب تو مولا نے خود بیان فرما دیا کہ لوگ روزہ رکھیں. دوسرا شاید کا مسئلہ یہ ہو، شاید مسئلہ یہ ہو کہ مولا یہ چاہتے ہو یہ 3 روز میں قریہ گاؤں شہر بستی پورے علاقے میں یہ خبر پھیل جائے کہ 3 روز کے بعد فرزند رسول دعا کریں گے اور بارش ہو جائے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بھی میرا معجزہ دیکھنے آئیں گے، جو میرے دشمن ہوں گے وہ بھی آئیں گے، اور جب معجزہ دیکھیں گے تو قریب آ جائیں گے. 3 روز روزہ رکھا گیا، پورے شہر قریے میں یہ بات پھیل گئی کہ 3 روز کے بعد دعا کی جائے گی. جب 3 روزہ مکمل ہو گیا تو مولا نے فرمایا یہاں پہ دعا نہیں کروں گا، کہا پھر صحرا میں چلو، میدان میں چلو. کہا وہاں پر کیا ہوگا؟ کہ سب کے سامنے کھلے میدان میں دعا کی جائے گی. اس کے بعد مولا جب میدان میں پہنچے، صحرا میں پہنچے ہیں، تو مولا نے اپنا مصلی عبادت بچھایا. مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد روایت بتا اب مولا نے دست دعا کو بلند کیا. میرے معبود قحط کو ختم کر دے، اے میرے پالنے والے یہاں پر ابر رحمت کو نازل فرما، اے میرے معبود سوکھی ہوئی ندیوں کو نہروں کو پانیوں سے بھر دے. میرے معبود کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اپنی رحمتوں کے ذریعے سے اس کو سرسبز و شاداب کر دے. روایت بتا رہی دست دعا بھی نیچے بھی نہ آیا تھا کہ ایک مرتبہ آسمان پر بادل آنے لگے. جیسے آسمان پر بادل آنے لگے مولا نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ یہاں پہ نہیں برسے گا، یہ فلاں گاؤں میں فلاں علاقے میں برسے گا. اس کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. جب سب اپنے گھر چلے جائیں گے تب جا کر کے بارش ہوگی. عزیزان گرامی، بارش ہو گئی، قحط ختم ہو گیا، مولا کی دعا کا راز کھل گیا. مولا نے دعا کر دی، دعا مستجاب ہو گئی اور لوگ قحط سے نجات پا گئے، بات مکمل ہو گئی. لیکن عزیزان گرامی دیکھیے، مولا صاحب اعجاز ہیں، مولا صاحب معجزہ ہیں، مولا معصوم ہیں، مولا کی زبان میں اثر ہے. مولا صرف دعا کر دیتے تو بھی بارش ہو جاتی. دعا کی بات کرے صرف اور صرف مولا دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیتے، لبوں کو جنبش دے دیتے تو بارش ہو جاتی. لیکن مولا نے صرف اور صرف دعا نہیں کی، بلکہ مولا نے 3 پہلے روزے رکھے، پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی ہے. صرف دعا نہیں کی، صرف نماز نہیں پڑھی، صرف روزہ نہیں رکھا، پہلے روزہ رکھا پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد دست دعا کو بلند کیا ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ دل چاہتا ہے مولا کی بارگاہ میں عرض کروں میرے دعا کرنے سے ہی سے بارش ہو جاتی. اے میرے مولا آپ نے روزہ کیوں رکھا، آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ عجب نہیں میرا مولا جواب دے میں نے روزہ اس لیے رکھا، میں نے نماز اس لیے پڑھا تاکہ قرآن کی ایک آیت پر عمل کر کے لوگوں کو یہ درس دے دوں. ہم نے کہا میں نے مولا قرآن کی کون سی آیت کے اوپر عمل کر کے آپ نے لوگوں کو درس دیا؟ کہ قرآن میں خود خداوند عالم کہہ رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو نماز اور روزے کے ذریعے سے. جب انسان نماز اور روزے کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا مستجاب ہو جاتی ہے، تب خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جاتی ہے. روزہ اور نماز وسیلہ ہے، روزہ اور نماز ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ قحط کو ختم کر دیتا ہے، اللہ مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ رنج و غم کو دور کر دیتا ہے، اللہ تکلیفوں سے نجات دے دیتا ہے. مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے میں نے یہ عمل انجام دیا تاکہ لوگوں کو ایک درس مل جائے کہ جب مصیبت آئے تو پہلے روزہ رکھو، پھر نماز پڑھو، اس کے بعد دست دعا کو بلند کرو. اس میں دعا کو رد ہونے کے امکانات نہیں ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی. مامون رشید نے جیسے دیکھا بارش ہو رہی ہے اس نے فوراً کہا تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ سب نے بجستہ ایک جملہ کہا بارش کے کوئی امکانات نہیں تھے، یہ بارش جو ہوئی ہے فرزند رسول کی دعا کے ذریعے سے ہوئی ہے. مولا نے دعا کی طاقت بتائی ہے، دعا کی قوت بتائی ہے. جہاں پر سارے انسانوں کے امکانات دم توڑ دیتے ہیں وہاں سے دعا انسان کا مقدر بدل دیتی ہے. عزیزان گرامی، آج امام رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی شب ہے.
ہم سب مولا امام رضا علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے معبود ہم سب کو مولا امام رضا اور تمام اتباعِ عالیہ اور حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے معبود ہم سب کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما، ہم سب کے تمام رنج و غم کو دور فرما۔ میرے معبود امام رضا کے صدقے میں اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما، جتنے بیمار ان سب کو شفا کلی اور صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہم سب کے تمام طرح کے رنج غم دکھ درد آفت و مصیبتوں کو دور فرما۔ میرے معبود جتنے بیمار ان سب کو صحت کلی عطا فرما۔ مولا امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے سر پر علماء علامت اکرام کا سایہ دائم اور قائم رکھ۔ میرے معبود اولاد زہرا میں اولاد امام رضا میں کثرت عطا فرما۔ میرے معبود امام زمانہ کے ظلم میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ السلام علیکم ایھا الصدیق الشہید، السلام علیکم ایھا الوصی البار التقی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ تعالیٰ الیقین۔ السلام علیکم یا ابا الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی عبدک وولی دینک القائم بعدلک والداعی الی دینک ودین آبائی الصادقین صلاۃ لا یخفی علی احصائہا غیرک۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ نامیۃ زاکیہ متواصلۃ متواترۃ متوافرہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان۔ السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔